السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ محترم ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس کا عنوان ہے رحمان کے بندے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فرقان جو قرآن مجید کی 114 سورتوں میں 25 نمبر کی سورت ہے، اس سورت کے آخری رکوع میں آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 76 تک، 63 سے 76 تک 14 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندوں کا ذکر کیا ہے، اور عجیب و غریب طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی 12 صفات بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ ناظرین، یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان خاص اسپیشل بندوں کو رحمان کے بندے کہہ کر مخاطب کیا، جبکہ کائنات میں بسنے والے تمام کے تمام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ان کو رحمان کا بندہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے کہ حقیقت میں میرے بندے کہلانے کے حقدار یہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ 12 صفات پائی جائیں۔ ان کی سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، جو تکبر نہیں کرتے، جو گھمنڈ نہیں کرتے، جو کبر و غرور نہیں کرتے، جن کی چال میں اکڑ نہیں ہے، جن کی چال میں تکبر نہیں ہے۔ سورہ لقمان اٹھا کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے ایک نیک بندے حضرت لقمان کی زبانی ان کے بیٹے کو جو نصیحت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس نصیحت کو نقل کر رہا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، میرے بندے تو زمین میں اکڑ کے نہ چلنا، تو زمین میں تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ گھمنڈ کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، کبھی بھی صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور جب کوئی بندہ کسی دوسرے انسان کو معاف کر دیتا ہے، اس کی غلطی کو درگزر کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت کو سامنے والے کی نظر میں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور آگے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو حقیر ہی ظاہر کرتا ہے، اپنے آپ کو اونچا ظاہر نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور بلندی عطا فرماتا ہے اور عزت دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان خاص بندوں کی سب سے پہلی صفت جو رب العالمین نے بیان کی کہ وہ تکبر کرنے والے، مغرور لوگ نہیں ہوتے، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہو، ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، سوال کیا ہے اللہ کے پیارے نبی، ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ کیا یہ بھی گھمنڈ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان اللہ جمیل یحب الجمال، نہیں میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوبصورت ہے، جمال والا ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اچھا کپڑا پہننا، اچھے جوتے پہننا، اچھا لباس پہننا، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر تو یہ ہے، گھمنڈ تو یہ ہے کہ حق بات کو تسلیم نہ کیا جائے، حق بات کو جانا جائے، سمجھا جائے، لیکن اس کا اعتراف نہ کیا جائے، اس کا اقرار نہ کیا جائے۔ وغمط الناس، اور لوگوں کی تحقیر کی جائے، لوگوں کو حقیر جانا جائے، لوگوں کو برا بھلا کہا جائے، لوگوں کی تذلیل کی جائے، یہ در حقیقت تکبر ہے۔ تو ناظرین کرام، تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے۔ وہ اللہ سب سے بڑا ہے، عظمت اس کے لیے ہے، کبریائی اس کے لیے ہے۔ انسان ایک حقیر پانی سے پیدا کیا گیا، انسان کو بالکل اختیار نہیں کہ وہ تکبر کرے۔ تو یہ رحمان کے خاص بندوں کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آخری رکوع میں بیان کی۔ دوسری صفت کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے خاص بندے تو وہ ہیں جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں، جب جاہل ان کے سامنے آتے تو وہ سلام کہتے ہیں۔ سلام کہنے کا دو مطلب ہے۔ سلام کہنے کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جاہل کی جہالت کے جواب میں یہ سلامتی والی بات کرتے ہیں، یہ جاہل کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، جاہل کے جواب میں یہ جہالت پر نہیں اتر جاتے، بلکہ سلامتی والی بات، اچھی بات کہتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب سلام کا یہ ہے کہ جاہلوں سے منہ ہی نہیں لگتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل جب ان کے سامنے آتے ہیں تو یہ سلام کہہ کر گزر جاتے، یعنی السلام علیکم کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی دوسری صفت بیان کی۔ ناظرین کرام، آج آپ دیکھیں دین کی دعوت کا کام کرنے کے تعلق سے جب ایک انسان نکلتا ہے تو جاہلوں سے بھی اس کا پالا پڑتا ہے۔ دلیلوں کا جواب گالیوں سے دینے والے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں، اچھی بات کے جواب میں بری باتیں کہنے والے لوگ موجود ہیں۔ ایک ایمان والے کا، اللہ کے خاص بندے، ایک نیک بندے کا شیوا کیا ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی اس رکوع میں بیان فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، میرے خاص بندے جاہل کی جہالت کے جواب میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، میرے نیک بندے، میرے متقی بندے، میرے مومن بندے جب لغو بات کو سنتے، جب بیہودہ بات کو سنتے ہیں تو اعراض کرتے، منہ پھیر لیتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں پڑتے۔ محترم ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے پیارے نبی کی زندگی میں اور آپ کی سیرت میں آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاہل لوگ بھی آتے تھے، جاہلانہ طریقہ اپناتے تھے، جاہلانہ انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ان کی جہالت کو نظر انداز کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک مرتبہ کچھ یہودیوں کا گزر ہوا۔ بخاری شریف کتاب الادب کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ یہودیوں کا گزر ہوا۔ ان یہودیوں نے اللہ کے پیارے نبی کو سلام کیا، لیکن سلام کی شکل میں بھی انہوں نے پیارے نبی کو گالی دی، آپ کو برا بھلا کہا۔ انہوں نے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا۔ السلام علیکم کا مطلب کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کا مطلب کہ تمہارے اوپر موت آ جائے، تم ہلاک ہو جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی اور ہم سب کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کا یہ جملہ سن لیا۔ انہوں نے فوراً یہودیوں کے جواب میں کہا وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، اے یہودیوں تمہارے اوپر موت آ جائے، تم ہلاک ہو جاؤ، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت برسے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا یہ جملہ سنا، آپ نے فرمایا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ تھوڑی نرمی سے کام لو، تھوڑی حکمت سے کام لو، تھوڑی مصلحت سے کام لو، اتنا جلدی طیش میں نہ آؤ، اے عائشہ جذبات کی رو میں بہ نہ جاؤ۔ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ،
اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالی نرمی کو محبوب رکھتا ہے۔ اما عائشہ فرمانے لگیں، اے اللہ کے پیارے نبی، اولم تسمع ما قالوا، کیا آپ نے ان یہودیوں کا جملہ نہیں سنا؟ انہوں نے آپ کے اوپر السلام علیکم کہا تھا، انہوں نے السلام علیکم نہیں کہا تھا، انہوں نے آپ کے اوپر موت کی بد دعا کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں نے ان کی گالی سن لی، میں نے ان کا یہ جملہ سن لیا اور میں نے جواب بھی دے دیا، میں نے وعلیکم کہہ دیا۔ غور فرمائے ناظرین کرام کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اخلاق دیے ہیں اپنی امت کو، کیا اسوہ حسنہ پیش کیا اپنی امت کے سامنے کہ یہودیوں کے السلام علیکم کا جواب بھی نبی پاک علیہ السلام نے السلام علیکم سے نہیں دیا، بلکہ آپ نے وعلیکم کہہ کر جواب بھی دے دیا، اور بڑی حکمت اور بڑی مصلحت کے ساتھ آپ نے اپنی زبان کو آلودہ بھی نہ ہونے دیا۔ تو یہ ایک بندہ مومن کا شیوا ہے کہ وہ جاہل کی جہالت کے جواب میں وہ سلامتی کی بات کہہ کر آگے بڑھ جائے۔ تیسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان خاص بندوں کی بیان فرمائی، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے نیک بندے، میرے خاص بندے تو وہ ہیں جو پوری پوری رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ غور کیجئے ناظرین کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے خاص بندے وہ ہیں جو راتوں میں تہجد پڑھتے ہیں، جو راتوں میں نماز پڑھتے ہیں، جو راتوں میں عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا والذین یبیتون، جو پوری پوری رات گزار دیتے ہیں، سجدا وقیاما، سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں، یعنی جب وہ راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا سجدہ بہت طویل ہوتا ہے، ان کا قیام بہت طویل ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر اپنے خاص بندوں کی جب صفات بیان کی تو وہاں اس بات کا ذکر ضرور کیا کہ وہ راتوں میں اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، وہ راتوں میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، میرے نیک بندے تو وہ ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع کہ راتوں کو وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں، راتوں میں ان کے پہلو بستروں سے لگے نہیں رہتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، وہ راتوں کو اپنے رب کے حضور دعائیں کرتے ہیں، خوفا وطمعا، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب سے امیدیں لگاتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے بندے راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، بہت کم آرام کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جی چاہتا ہے کہ رحمان کے خاص بندوں کی صفت کے تعلق سے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کر دوں، ایک واقعہ آپ کو سنا دوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نوجوان صحابی ہیں اور مسجد نبوی میں آرام کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا، اور صحابہ کی عادت تھی جب وہ رات کو خواب دیکھتے تھے تو فجر کی نماز میں آ کر اللہ کے پیارے رسول کے سامنے اپنا خواب بیان کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور ریشم کا وہ ٹکڑا لے کر میں جنت میں اڑ رہا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی خواب دیکھا کہ دو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں ایک کنویں کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ جب وہ کنویں کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں تو نیچے آگ نظر آتی ہے، وہ ڈر جاتے ہیں اور وہ دونوں فرشتے ان سے کہتے ہیں تم ڈرو مت، تم اس کے اندر داخل نہیں ہوگے۔ یہ عجیب و غریب خواب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، انہیں اپنے خواب کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ اللہ کے پیارے نبی کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کرنے کی ہمت بھی اپنے اندر نہیں پاتے، وہ اپنا یہ خواب اللہ کے نبی کے سامنے بیان کرنے کی ہمت بھی اپنے اندر نہیں پاتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور ان کے سامنے یہ خواب بتاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم میرا یہ خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرو اور پوچھو اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرے بھائی کے اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ
خواب سننے کے بعد کہتے ہیں جو بات کہتے ہیں، میں نوجوان اپنے بھائیوں سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اللہ کے رسول کے اس جملے پر غور کریں اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس واقعے کے اوپر غور کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ تو بہت بہترین انسان ہے، بہت اچھے آدمی ہے۔ لو کان یصلی من اللیل، کاش کہ وہ راتوں میں نماز بھی پڑھا کریں، کاش وہ تہجد کا اہتمام بھی کریں، کاش کہ وہ راتوں میں اللہ کے حضور سجدے کیا کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میرے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فرمایا ہے کہ نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہت نیک انسان ہے، لو کان یصلی من اللیل، بس تھوڑی سی کمی یہ ہے کہ وہ راتوں میں تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، بخاری شریف کے الفاظ ہیں اس دن کے بعد سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے، رات رات بھر تہجد پڑھا کرتے تھے۔ آج امت میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، تہجد چھوڑ دیجئے، راتوں کو جاگنا چھوڑ دیجئے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے خاص بندے وہ ہیں، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جو راتوں کو پوری رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت غرفا، جنت کے اندر کچھ اسپیشل کمرے ہیں، کچھ اسپیشل حجرے ہیں، ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، اور وہ کمرے ایسے ڈیزائن سے بنائے گئے ہیں کہ ان کے اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے، باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ ایک اعرابی کھڑے ہو گئے، ایک دیہاتی کھڑے ہو گئے اور سوال کرنے لگے اے اللہ کے پیارے نبی وہ کمرے کس خوش نصیب انسان کو ملیں گے؟ اے اللہ کے رسول جنت کے وہ اسپیشل کمرے کس کو ملیں گے؟ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اے میرے صحابہ وہ کمرے اس انسان کو ملیں گے لمن اطاب الکلام، جس کی باتوں کے اندر مٹھاس ہو، جو بولے تو میٹھی بات بولے، جس کی گفتگو کے اندر گندگی نہ ہو، جس کی گفتگو کے اندر آلودگی نہ ہو، جو اچھی بات بولے، جو زبان کا صحیح استعمال کرے۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور جو بھوکوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہو۔ وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور جو پابندی سے روزے رکھتا ہو۔ پابندی سے روزے رکھنے کا مطلب نفلی روزے، جو اکثر نفلی روزے رکھتا ہو۔ اور آخری صفت اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمائی کہ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رحمان کے جنت کے وہ خاص کمرے اس خوش نصیب انسان کو ملیں گے وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جو راتوں کو نماز پڑھے جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان خاص بندوں کی یہ تیسری صفت بیان فرمائی کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ پوری رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ چوتھی صفت وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو یہ دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اے اللہ تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، جہنم کی تکلیف سے ہم کو بچا لے، جہنم کی آگ سے تو ہم کو بچا لے۔ ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، لگ جانے والا ہے، وہ جلدی جان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ناظرین کرام غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان خاص بندوں کی پہلے تو یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ رات بھر سجدے اور قیام کی حالت میں گزار دیتے، وہ تہجد گزار ہوتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ وہ جہنم سے بچنے کی دعائیں بھی کیا کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ ملا کہ اگر ہم عبادتیں بھی کر رہے ہیں، اگر ہم اپنی زندگیوں میں عبادت کے کام، نیکی کے کام بھی کر رہے ہیں، تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم جہنم سے بچ گئے، بلکہ تمام نیکی کے کام کرنے کے باوجود
اور عبادت کے تمام فرائض انجام دینے کے باوجود انسان کو ہمیشہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، ہمیشہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اسے جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ان عذابھا کان غراما، جہنم انسان کو چمٹ جانے والی ہے، جہنم کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، اے اللہ تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے۔ اسی لیے ایک مومن کو جو دعا سکھائی گئی، بہترین دعا جو سورۃ البقرہ کے اندر قرآن کے دوسرے پارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سکھائی ہے کہ ایک مومن یہ دعا اکثر کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس قول کا، ہر اس عمل کا جو جنت میں لے کر جائے، اور اے اللہ میں جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، میں جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اور جہنم کے قریب لے جانے والی، جہنم کے نزدیک لے کے جانے والی ہر بات سے، ہر قول سے، ہر عمل سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی چوتھی صفت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں جہنم سے، وہ دعائیں کرتے اپنے رب سے کہ اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے۔ پانچویں صفت اللہ تعالیٰ نے جو اپنے خاص بندوں کی بیان فرمائی، فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور میرے خاص بندے وہ ہیں جب وہ دولت خرچ کرتے ہیں، جب وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، جب وہ مال خرچ کرتے ہیں، لم یسرفو تو اسراف سے کام نہیں لیتے، حد سے تجاوز نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اسی کے مطابق خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور اتنے کنجوس بھی نہیں ہوتے کہ اپنی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہ کریں، اپنے بال بچوں کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہ کریں، نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ رحمان کے خاص بندے میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی ناظرین کرام کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو پیسہ دیا ہے، جو دولت دی ہے، اس کے سلسلے میں بھی ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں ہم سے سوال ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے، ترمذی کی روایت ہے کہ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا قیامت کے دن۔ پہلا سوال کیا جائے گا ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال وان شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ تیسرا سوال وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال تو نے کہاں سے کمایا۔ چوتھا سوال وَفِيمَا أَنفَقَهُ، کہاں پر خرچ کیا، کہاں سے مال کمایا، کہاں پر خرچ کیا، حساب دینا پڑے گا ناظرین کرام اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی لیے رحمان کے خاص بندے دولت کو خرچ کرنے کے سلسلے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں، وہ اندھا دھند پیسہ اور دولت نہیں خرچ کرتے، اسے اللہ کی امانت سمجھ کے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء کے اندر قرآن مجید کے 15ویں پارے میں فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، بہت ہی کنجوس نہ بنو کہ بالکل وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوقِكَ، اپنے ہاتھوں کو گردن سے لگا دو، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور پوری طریقے سے ہاتھ پھیلا بھی مت دو، بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کرو۔ ناظرین کرام، یہ تھیں رحمان کے بندوں کی کچھ خاص صفات۔ ابھی یہ گفتگو ہماری باقی ہے، انشاءاللہ ہم مزید جو بقیہ صفات ہیں وہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پوری کریں گے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان صفات کو ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں بھی رحمان کے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے اور یہ صفات ہم سب کے اندر پیدا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔